بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے جو مہمان ہیں بہت ہی یونیک اینڈ ڈسٹنگشڈ پرسنالٹی ہیں، جو کہ ایک بینکر ہیں، مائکرو فائنانسنگ کو ہینڈل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر تعارف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے کہ وہ ایک شاعر بھی ہیں، وہ ایک ٹرینر بھی ہیں، اور اس ملک کی جو نئی نسل کے مسائل ہیں ان کی نبض پہ ان کا بڑا گہرا اور مضبوط ہاتھ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کیسے اس معاشرے کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور نسل کو نئے راستوں میں، نئے دھاروں پہ کیسے گامزن کیا جا سکتا ہے۔ میری مراد ہمارے ساتھ آج کے ہمارے ڈسٹنگوشڈ گیسٹ جو ہیں وہ ہیں عبدالامال منعم صاحب۔ آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، آپ نے بڑا تفصیل سے تعارف کروا دیا۔ منشا یار بھائی، آپ جو ورکنگ کر رہے ہیں، تو جب آپ نے میرے ساتھ ذکر کیا تو میں نے چاہا کہ کچھ اپنے خیالات آپ کے ذریعے جو ہمارے اسپیشلی یوتھ ہے اور اسٹوڈنٹس ہیں، اور بالخصوص آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ لو انکم گروپ کے حوالے سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور سوشل اپ لفٹنگ کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ آج ہم اس طرح کی چیزوں کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ جی آف کورس انشاءاللہ۔ سب سے پہلے منعم صاحب میں چاہوں گا کہ آپ جس تعارف سے جانے جاتے ہیں، جو آپ کا فنڈامنٹل انٹروڈکشن ہے، خاص طور پہ مائکرو فائنانسنگ پہ، اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ آپ کی اصل ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیسے آپ سوسائٹی کو کنٹریبیوشن دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس وقت سوسائٹی کی یعنی غربت ختم کرنے کے حوالے سے کاوشوں کا جائزہ لیں، یا اس کا جو ذکر ہوتا ہے وہ 2-3 جگہوں پہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ لوگ ریسرچ پیپر یا اپنی پریزنٹیشن میں یا اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے غربت ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کسی ممبر کے اوپر کسی جلسے کے اندر غربت ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ غربت کو کیسے ختم کر رہے ہیں۔ اب دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ کے فضائل بیان کر رہا ہوتا ہے وہ آخر پہ یہ کہتا ہے جی کہ آپ اس جگہ پہ ہماری جو ہے وہ زکوٰۃ کو وہ یوٹیلائز کریں۔ جب کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مقدسہ، تو آپ نہ صرف خاتم الانبیاء ہیں بلکہ آپ ایک بہت اچھے سوشل اپ لفٹر ہیں۔ تو میں نے جو آپ کی حیات مقدسہ کا وہ گوشہ، یعنی آپ دیکھیں کہ جب مواخات مدینہ ہوتی ہے، یعنی ہجرت کے بعد جو پہلا باب ہے وہ غربت ختم کرنے کے حوالے سے انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں بعد میں بھی کوئی خدمت میں آتا ہے بندہ، تو میرا ایک بزنس ماڈل ہے مائکرو فائنانس کے حوالے سے، وہ میں اس کا لنک ضرور شیئر کروں گا، کہ وہ ایک پوری حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے کنٹینٹس بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے غربت کو آپ ختم کر سکتے ہیں۔ پلس یہ ہے کہ غربت ختم کرنے کے حوالے سے یا اس کو کم کرنے کے حوالے سے آپ پریکٹیکلی، یعنی میں نے عرض کیا ہے کہ ریسرچ پیپر لکھ دینا یا اس کے اوپر بات کرنا آسان ہے۔ اب میں خود فیلڈ میں جا رہا ہوں اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں جا رہا ہوں کہ اس اینڈ یوزر سے ملا جائے، اس کی ضروریات کو سنا جائے، اور پھر ہم ہر ایک کی ضروریات ہیں اس کو مائکرو فائنانس کے ساتھ کیسے جو ہے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آج کل میری ورکنگ چل رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے، ماشاء اللہ، دیٹس ویری فائن۔ اچھا، یہ مائکرو فائنانسنگ کو لے کر کے اگر تھوڑا سا لنک کیا جائے کہ پاکستان از سفرنگ نو ڈیز اکنامک کرائسس، تو کہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں مائکرو فائنانسنگ میں؟ جیسے بہت بڑا ادارہ قوت بھی کام کر رہا ہے ہمارے پاس، تو مائکرو فائنانسنگ کیا کسی ملک کی تقدیر کو سنوارنے میں کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ جی، اصل میں جو ہر چیز کو سمجھ لیں کہ یا کسی کنسیپٹ کو یا کسی ادارے کو جو چیز خراب کرتی ہے وہ ہے کمرشلزم۔ ٹھیک ہے۔ شروع میں اچھے جذبے ہوتے ہیں، این جی اوز بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں کہ ہم جناب لوگوں کو اپ لفٹ کریں گے، لیکن جب اس میں فیکٹر آ جاتا ہے کہ وہ پروفٹ اورینٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر غربت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے، اور کچھ اور موٹیوز جو ہیں وہ دیکھیں، غربت وہی ختم کر سکے گا یا اس کے لیے وہی ادارہ کام کر سکے گا۔ پہلی بات ہے یا تو جس نے خود غربت دیکھی ہو، دوسرا جس کا اٹھنا بیٹھنا عام لوگوں کے ساتھ ہو، غریبوں میں ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ پاورٹی ایلیمینیشن ہونا چاہیے، پور ایلیمینیشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے جو مائکرو فائنانسنگ کی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی اتنی جو پروسیسنگ کا جو سمجھیں کہ جو میکانزمز ہیں، جو ان کی فی ہے، جو ان کے، وہ ایک غریب کو اس قابل نہیں کرتے
تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پہ ہمارے ادارے اور ایون دین بنگلہ دیش میں گرامین بینک کا ماڈل ہے یا کہیں اور پہ ہو رہی ہے، تو وائی ناٹ ہم بھی وہ کر سکتے ہیں۔ بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایکیڈیمیا کے لوگ بیٹھیں، انڈسٹری کے لوگ بیٹھیں، اسٹیٹ آبویسلی، ٹھیک ہے، آپ جیسے لوگ جو ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں وہ لوگ بیٹھیں اور ان گیپس کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اپنی جو ہے وہ کاوشوں میں شامل کریں۔ رائٹ جی۔ ہماری فائنانسنگ، ہماری جو بینکنگ سسٹم ہے، اکانومی جس پہ ہماری بیس کرتی ہے، عام طور پہ ایک مورد الزام ٹھہرتے ہیں ہم کہ یہ سود کا نظام ہے۔ تو اسلام کا نظام معیشت جو ہے وہ ہمارے آج کے مروج نظام معیشت کے ساتھ کیا کہیں کنٹراڈکٹ کرتا ہے یا الائنڈ ہے؟ بہت اچھی جو ایک پہلو ہے آپ کی بات کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس بات کے دو پہلو ہیں۔ اگر تو ہم یہ کہیں کہ آج کے دور میں اسلام کے پاس ہمارے معاشی مسائل کا حل نہیں ہے، تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ایک آفاقی دین نہیں ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ اب اسلام قیامت تک کے لیے اپنی جو چیزیں ہیں وہ اس نے نہ صرف مسلمز کے لیے بلکہ ہیومینٹی کے لیے دی ہیں۔ تو آبویسلی جو آپ کے سونے، اٹھنے، جاگنے، بات کرنے کے ایتھکس کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے، وہ مذہب، وہ ریلیجن، جو زکوٰۃ کا پہلو ہے، جو صدقات کا پہلو ہے، اور پھر اس میں یہ جو مائکرو فائنینسنگ کا جو کنسیپٹ ہے اور جو اسلامک بینکنگ کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو یہ سارے کنسیپٹس شریعہ سے لیے جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے جی کہ نہیں دیکھیں یہ بھی شاید الفاظ کا جو ہے وہ بدلا کے وہی چیزیں کی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر بڑا ورکنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر شریعہ اسکالرز بیٹھتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں امپروومنٹ آ رہی ہے۔ اور بے شمار ایسے اسلامک مالیاتی ادارے ہیں جو آج بھی مائکرو فائنینسنگ سائڈ پہ اور بینکنگ سیکٹر میں وہ لوگوں کو فائنینشیل سروسز دے رہے ہیں اور بغیر سود کے دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ کی بات کی کنٹینیوشن میں یہ پوچھنا ضروری سمجھوں گا، ہمارے ناظرین کو اس بات پہ وجہ سے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور ان کی کئی طرح کی بے چینیاں بھی ختم ہوں گی۔ ہم عام طور پہ جو فائنانسنگ کرواتے ہیں گھر کی یا کار لیزنگ کرواتے ہیں، یہ اسلام کے مطابق یہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ شریعہ اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ جی، شریعہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا جو ایک بنیادی ایک بات سمجھ جانی چاہیے کہ کنونشنل بینکنگ یا کنونشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا جن کو آپ سودی مالیاتی ادارے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی یہ دے رہے ہیں، اسلامک جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ دونوں کا فرق کیا ہے؟ شریعہ یہ کہتی ہے کہ دونوں کا پروسیس جو ہے یہ ڈیفائن کرے گا، اینڈ رزلٹ کے اوپر ہم نے نہیں جانا۔ جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیا کرتا ہوں، دیکھیں کہ ایک بندہ کسی حلال جانور کا قیمہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، دیکھنے میں وہ بھی قیمہ ہے، اور جو ایک دوسرا جانور ہے جو کہ شریعت نے اس کو حرام کیا ہے، دیکھنے میں وہ بھی قیمہ ہے۔ اب اینڈ رزلٹ تو دونوں کو سیم ہیں، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ حلال سبجیکٹ میٹر حلال ہے، جس پروسیس سے ذبح کیا گیا ہے وہ آیا حلال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی اسلامی مالیاتی ادارے سے گھر کی فائنینسنگ کرواتے ہیں یا آپ کوئی گاڑی اجارہ کی بیس پہ لیتے ہیں، تو اس کا پروسیس کنونشنل مائکرو فائنانس ہو یا کنونشنل کمرشل انسٹیٹیوشن ہو، اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ اسلامک ہے، یہ نان اسلامک ہے، یہ سود والا ہے۔ اس میں ایک بنیادی ایک چیز یہ رکھیں کہ اس میں جو رسک کا فیکٹر ہوتا ہے، جو مالیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں جب اپنی پروڈکٹس بناتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سارا رسک کسٹمر کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ جب آپ گھر کی فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں، ایک اسلامی مالیاتی اداروں میں قرض کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، وہاں پہ فائنانس کریں گے، کیونکہ جب آپ قرض کے اوپر کوئی ایڈیشن لیں گے تو وہ سود ہوگا۔ تو فائنانس کرنے میں جب اسلامی مالیاتی ادارہ شامل ہوتا ہے تو وہ ایک طرف یا رسک بیئر کر رہا ہوتا ہے یا رسک شیئر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کنونشنل جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک زندہ مثال ہے کہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا کہ بڑے بڑے ممالک کے بھی جو بینکس ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، ڈیفالٹ کر جاتے ہیں۔ آج دن تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی اسلامک بینک بیٹھا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی ورکنگ ساری ایسٹ بیسڈ یا ایسٹ بیکڈ ہوتی ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی اثاثہ ہوتا ہے، یعنی خلا میں یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن اثاثہ تو کنونشنل بینکنگ کے اندر بھی آپ کو شو کرنا پڑتا ہے، ان دا فارم آف فائنانس، ان دا فارم آف جاب، ان دا فارم آف پراپرٹی۔ لیکن پھر دونوں میں جو بنیادی فرق کہاں پہ ہے؟ وہ میں نے عرض کیا ہے کہ دونوں کا جو پروسیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس پروسیس میں شریعہ نے جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں ہر پروڈکٹ کے لیے، اگر اجارہ کر رہے ہیں گاڑی کے لیزنگ کے حوالے سے
تو جو شریعہ نے اجارہ میں چیزیں بتائی ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہوں گے، کنونشنل نہیں کر رہے ہوں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اسلامی مالیاتی اداروں میں کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کنونشنل میں ہے۔ کنونشنل میں جب کوئی بندہ فائنینسنگ لینے جاتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ اس کی یوٹیلائزیشن کیا کریں گے۔ اسلامی مالیاتی ادارے میں جب آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ سے اس کا پرپز پوچھیں گے، اگر وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے تو اسلامی مالیاتی ادارہ آپ کو وہ فائنینسنگ دے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جب ہم ڈپازٹ سائڈ پہ بات کرتے ہیں، جب آپ وہ پیسہ آپ سے لے رہے ہوتے ہیں تو کنونشنل سائڈ پہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی سنگر کا اکاؤنٹ کھولنے سے انہوں نے انکار کیا ہو یا کسی کے سورس، ایون دین میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، میں اور آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو ہم کسی کسٹمر سے یہ نہیں پوچھیں گے جو وہ پیسہ لا رہا ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ وے کا انکم تھا اس سے لا رہا ہے یا نان شریعہ، ہم اسے پیسے لیں گے اور اپنی جو بھی کوئی سروس یا پروڈکٹ ہے اس کو دے دیں گے۔ اسلامی مالیاتی ادارے میں جب آپ اکاؤنٹ کھولنے آتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کا سورس آف انکم پوچھتے ہیں، اگر وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے تب ہی جا کے وہ آپ کا اکاؤنٹ کھولیں گے، ادروائز اس کو ڈینائی کر دیں گے۔ کون سی چیز ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ شریعہ کا؟ جی، جو ہمارے شریعہ اسکالرز ہیں، جو ہمارے فقہا نے چیزیں دی ہیں قرآن اور سنت سے، جو اجماع اور قیاس سے ثابت ہیں، انہی کی بیس کے اوپر کہ یہ چیزیں ہیں، جیسے 2-3 تو بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ مثلاً اس میں شراب کا کوئی کاروبار ہے جس میں اس میں کوئی پارنوگرافی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا بزنس ہے جو ٹورڈز ہیومینٹی لاسفل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی ساری چیزوں کو وہ پہلے سے لسٹ اپ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ، یعنی جو شریعہ نے چیزیں حرام کی ہیں اس کے لیے نہ فائنینسنگ ہوگی نہ اس کے سورس آف انکم سے آپ کو جو ہے وہ آپ ڈپازٹ میں آئیں گے۔ اور اس میں ایک اور خاص بات، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ یا اسلامی مالیاتی ادارے جو ہیں ان کی سروسز صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس کا ایک بڑا اچھا کنسیپٹ آپ اس کو سمجھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی مالیاتی ادارے میں آیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سورس آف انکم شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے، ریلیجن کے اوپر بات نہیں کرنی۔ تو گویا کوئی مسلمان بھی اسلامی مالیاتی ادارے میں ڈیل نہیں کر سکے گا اگر اس کا سورس آف انکم شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے، اور کوئی نان مسلم بھی ڈیل کر لے گا اگر اس کا سورس آف انکم شریعہ کمپلائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کنونشنل جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں وہ ان کو نہیں دیتے۔ دنیا میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بڑے ناموں سے جانے جاتے ہیں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، ایٹسیٹرا، اور بہت سے ہیں، لیکن اس کے اسلامک بینکنگ کے اداروں کا کوئی نام نہیں ہے، کبھی سنا نہیں ہے زیادہ۔ نہیں، اس میں نہ سننے کا تو ایک وہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک نیگلیجنس ہو سکتی ہے، یا وہ اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو شاید اس کو تھوڑا سا یعنی اگر جانیں تو ہمارے جو اس وقت ایران ہے، یعنی جو پہلا ہمارا اسلامی مالیاتی ادارہ ہے وہ سوڈان سے اس نے کام شروع کیا 1963۔ ابھی پاکستان کا ایک اسلامی مالیاتی ادارہ ہے، اس نے پرافٹ میں ایک بہت بڑے کنونشنل ادارے کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن اداروں کے آپ نے نام لیے ہیں وہ یعنی آج پوری دنیا میں ایک میکینزم ہے کہ ہر جگہ پہ طاقت کی بات ہوتی ہے، تو طاقت ان کے پاس ہے، فی الحال فائنینشلی انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا، تو ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ وہ اسلامی مالیاتی اداروں کو کئی پابندیاں ہیں ان کی طرف سے۔ چھوٹی سی مثال لے لیں، جب آپ IMF سے قرضہ لیتے ہیں تو اس کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہاں پہ اسلامک بینکنگ کیسے سروائیو کرتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو سرچ کریں گے تو ایک اسلامک فائنینس کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ مختلف جو ہمارے جو ریسرچ گیٹس ہیں ان کے ذریعے دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا میں ایون دین آپ کے لیے یہ بات بھی شاید UK جیسا ملک اس وقت فل فلیج 5 اسلامک بینکس کو لے کے چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو ایک چیز سمجھ آ گئی ہے کہ یہ وہ سسٹم ہے جو بڑے اکنامک کرائسس میں بھی بیٹھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ابھی بہت زیادہ ریسرچ، یعنی جب ہم نے اس فیلڈ میں آئے، جب اس کو پڑھا تو اس وقت ہمیں لوگ ہنستے تھے، اب بڑے یعنی ایون دین UK کی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو اس میں PhD کروا رہی ہیں، ملائیشیا ہے، ٹھیک ہے، اب ٹرکی جیسا ملک ہے اس نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو جہاں تک اس کی پریکٹس کی تعلق ہے تو پاکستان میں اس وقت فل فلیج 6 جو ہے وہ بینکس ہیں، اور 2-3 بڑے بینکس ہیں جو کنورژن کی طرف جا رہے ہیں۔ باقی ملکوں میں بھی بات کریں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ، اب پھر چونکہ کچھ فیکٹرز وہ ہیں
کہ جو ہم مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے، ورنہ ایک بہت بڑا جو بلاک بننے جا رہا تھا اور اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کی اپنی کامن ویلتھ ہو، اپنا ایک جو ہے وہ سلسلہ ہو، تو اس کو کسی لیول تک تو انہوں نے کیا ہے، کچھ پابندیاں ہیں ان کے ساتھ مزید جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھ. سود جو ہے، سودی نظام کے اندر ہم بڑے جکڑے ہوئے ہیں اس وقت. تو عام طور پہ جو ہمارے مولوی صاحب نے، خطیب نے جو ہمیں سود کے بارے میں بتایا ہے، وہ تو بڑی سخت شرائط ہیں اور اللہ کے ہاں ایک بہت بڑے عذاب کی مطلب اور ہمیں ودیت دی گئی ہے. لیکن سود کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے اور آپ سود کو معاشرے کے اندر اس کی ایگزسٹنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اس میں بڑی جو بنیادی بات ہے کہ سود کو سمجھنا ہوگا. سود کی ڈیفینیشن فقہا نے یہ دی ہے اور ہماری جو احادیث ملتی ہیں کہ جس کی عربک ہے کہ کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ایسا قرض جو اپنے ساتھ پری ڈیٹرمنڈ بینیفٹ لائے، ٹھیک ہے، وہ سود ہے. مثلا ایک مثال ہے کہ زید بکر کو کہتا جی میں آپ کو 100 روپیہ قرض دے رہا ہوں لیکن واپس 110 لوں گا، تو جو اس نے اسی وقت ایڈیشن طے کر لی، پری ڈیٹرمنٹ بینیفٹ کو طے کر لیا، تو وہ سود ہے. اب دوسری بات یہ کہنا کہ اب اس کے اوپر وعید سنانا تو اچھا ہے، ایک پہلو ہے، مگر دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا ہم جن کو وعید سنا رہے ہیں ان کو غیر سودی کوئی سلوشن بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں اکثر اپنی ٹریننگز میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں کہ ہمارا پورا جب معاشی نظام سود کے اوپر ہے. جب آپ قرض باہر کے ملکوں سے لیتے ہیں وہ سود کے اوپر لیتے ہیں، تو پھر گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ سے آپ جا کے ایون قرآن پاک کا نسخہ بھی لے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ سود پے کر کے آ رہے ہیں. وہ بلا واسطہ ایک ہے سلسلہ. لیکن اب اس سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ غاروں میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں تو پھر دوسرا یہ ہے کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے جو آپ کو الٹرنیٹیوز موجود ہیں سود سے پاک، ان کی طرف چلے جائیں. مثلا ایک مثال ہے کہ وہ کچھ بندے کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اسلامی مالیاتی اداروں میں یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، جب سود میں یہ ہے تو دیکھیں 2 گلاس ہیں پانی کے اور ایک میں جو ہے وہ فل پورا گلاس جو ہے وہ شراب کا ہے اور ایک میں اگر پانی ہے مگر ایک قطرہ شراب کا ہے. اب چوز آپ کو ان 2 میں سے کرنا ہے. تو کامن سینس بھی یہی کہتا ہے کہ جس میں ایک کم شراب ہے اس کو چوز کر لیا جائے. ان کیس اگر ان کی بات مان لی جائے، جو علماء اس کے خلاف بات کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے اور صرف سود سے ڈراتے ہیں، تو پھر ان سے اگلا سوال یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کنونشنل بھی نہیں کرنی اور اسلامک بینکنگ کو بھی چھوڑ دینا ہے، تو پھر کیا کریں؟ سولوشن کوئی نہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے، دیکھیں دنیا میں آج جو طاقتیں ہیں وہ اسی سود کے ذریعے کنسنٹریشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈز ہے. اگر آپ مسلمانوں کے اسلامی مالیاتی اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے تو کب وہ وقت آئے گا جب امت مسلمہ معاشی طور پہ مضبوط ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اور جو اسلامک بینکنگ 1963 میں تھی، آج وہ 2023 میں وہ بہت بہتر ہے اور وقت کے ساتھ چیزیں بڑھیں گی. ایک اس کا آئیڈیل لیول ہے کہ قوت نافذہ اسلام کے پاس ہو، پورے ملک کی حکومت اسلامی ہو، آپ کا جو مالیاتی نظام ہے وہ ایک ایکسٹریم شیپ ہے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اسلام نے وہ وقت دیکھا ہے جب ہم سنتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ چوکوں پہ کھڑے ہو کے آوازیں لگائی جاتی تھی کہ ہے کوئی جس کی مدد تو اس کا مطلب ہے جو فائنینشیل انکلوژن کے اوپر آج پوری دنیا بات کرتی ہے، اسلام کے اندر وہ بلٹ ان نظام ہے اگر ہم اس کی طرف چل پڑیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ضمنی سا سوال ہے، مختصر سا میں چاہتا ہوں ڈسکس ہو جائے. عام طور پہ ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ اپنے گھروں کو مورٹگیج کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس ایکٹ ایز اے فائنینشیل ایکسپرٹ؟ جی، مورٹگیج کا دیکھیں گروی جس کو رکھنا کہتے ہیں، اس میں رہن کا اور گروی رکھنے کے حوالے سے اس پہ فقہا کی ڈیفرنٹ آراء ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر وہ کچھ شرائط ہیں کہ اگر وہ ایسی کہ جب کوئی الٹرنیٹیو نہ ہو، جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، تو کیا جس کے پاس رکھا جا رہا ہے وہ اس کو یوز تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. پھر کس مقصد کے لیے رکھا ہے. تیسری چیز کیا اور کوئی الٹرنیٹیو تھا یا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر جب آپ کوئی بھی معاملہ کرنے لگیں تو کسی فقیہ سے، کسی مفتی سے اس کے اوپر رائے لے لیں کہ سر یہ صورت ہے اور اب اس کے بعد ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اگر وہ الاؤ کریں تو کچھ چیزیں شریعت نے بھی کراہت کے ساتھ بھی جائز کی ہوتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی اور الٹرنیٹیو نہ ہو.
مطالبہ اور تکافل کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ بات ہو. آپ کی زبان سے میں نے بہت بار سنا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج مجھے اس کی ٹھیک سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ہاں, اس میں بیسیکلی تو اس پہ پورا الگ ایک سیشن مضاربہ پہ کیا جا سکتا ہے, تکافل پہ ہے, وہ میں جو آپ کا ڈسکرپشن ہے اس میں لنک ضرور شیئر کر دوں گا, لیکن مختصراً بتاتا چلوں کہ مضاربہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک بندہ اپنا مال لے کے آتا ہے, دوسرا اپنی ایکسپرٹیز دیتا ہے, اور یہ آپ کو سن کے ایمان کی جو ہے وہ تازگی ہوگی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مضاربہ فرمایا. جب مال حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا اور آپ علیہ السلام اس کو تجارت کے لیے لے کے گئے, تو آپ نے اپنی ایکسپرٹیز دی, تو یہی مضاربہ ہے. اسلامک بینکس میں جب سیونگ اکاؤنٹس کھولا جاتا ہے تو وہ مضاربہ کی بیس پہ ہوتا ہے. کسٹمر جو ہے وہ رب المال بن جاتا ہے جو کہ فنڈز پرووائڈر ہوتا ہے. بینکس اس پیسے کو لے کے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں ایز اے مضارب, تو یہ مضاربہ کا کنسیپٹ ہے. تکافل جو ہے وہ بیسیکلی کفالہ سے ہے, اور جو اسلامک انشورنس جو اس وقت الٹرنیٹیو ہے کنونشنل انشورنس کا اسلام کے مطابق, اس کو تکافل کہا جاتا ہے. ہاں جی, اس کو تکافل کو اگر دیکھا جائے تو ہماری جتنی بھی انشورنس کمپنیز ہیں یہ تکافل کے اعتبار سے ہی بزنس کرتی ہیں؟ نہیں, ساری نہیں کرتی. جو جیسے پاکستان میں کچھ فل فلیج اسلامک بینکس ہیں, وہ 6 ہیں اس وقت. اسی طرح کچھ کنونشنل بینکس ہیں جن کی اسلامک بینکنگ ونڈوز ہیں. ایسے ہی جب ہم تکافل کی بات کرتے ہیں تو کچھ فل فلیج تکافل کمپنیز ہیں, کچھ کنونشنل انشورنس والے ہیں اور ان کی ونڈوز ہیں تکافل کی. ٹھیک ہے, لیکن ساری کی ساری انشورنس والی وہ تکافل نہیں کر رہی. ہاں, اس میں ایک الگ بحث ہے کہ وہ کس طریقے سے سود کو, جوے کو, قمار کو, اور جو قانون وراثت ہے, اس پہ میں انشاءاللہ آپ سے وہ لنک شیئر کر دوں گا اپنے, وہ ناظرین اس کو سننا چاہیں تو وہ تکافل کے. استاد بھی ہیں اور آپ ٹرینر بھی ہیں, اور آپ کا سب سے خوبصورت اسپیکٹ یہ ہے جو مجھے لگتا ہے, ویسے تو سارے بہت خوبصورت ہیں, کہ آپ کا یوتھ سے بڑا تعلق رہتا ہے, ڈائریکٹلی آپ انفلوئنس کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا اسپرٹ آف یوتھ؟ کتنے آپٹیمسٹک ہیں آپ؟ دیکھیں جی, یوتھ پاکستان کا یعنی ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو سب سے, یعنی جو پاکستان کو اگر آپ دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ دیکھیں تو جو یوتھ ریٹ ہے اس کا وہ بڑا ہائی ہے. یعنی جو اس کی پاپولیشن ہے اس میں جو نوجوان ہیں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے. یہ ہے خوش قسمتی کا پہلو. بد قسمتی یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو جب ضرورت ہوتی ہے کیریئر کونسلنگ کی, جب ضرورت ہوتی ہے سی وی بنانے کی, اسٹڈیز کی کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے, اس وقت ان کو جو گائیڈ لائن ہے اس کی بڑی کمی ہے. ہم نے اپنی زمانہ طالب علمی میں بھی یہ چیزیں دیکھی کہ بے شمار ایسے اسٹوڈنٹس جو ایجوکیشن میں ایڈمیشنز لینے کے بعد وہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں اس فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے. پھر ہمارے سوسائٹی میں کلچر ہے کہ مایوسی پھیلاتے ہیں, اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف مجھے خود یوتھ سے اور اسٹوڈنٹ سے بڑی امیدیں ہیں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی آپ ہمیشہ سے ایک امید کا پہلو دیں, محنت کا پہلو دیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل جا کے آگے آپ کی کنٹری کو, آپ کی امہ کو اور آپ کی جو ہیومینٹی ہے ان کو سرو کرنا ہے. اگر آج آپ ان کو ڈپریشن سے, سٹریس سے, ان چیزوں سے نہیں نکالیں گے تو وہ جو اس وقت حال ہے کہ وہ ہر اس ایکٹیویٹی میں جائیں گے جہاں سے ان کو انکم آ رہی ہے, جہاں پہ ان کی انرجیز کو مس یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یوتھ کے حوالے سے میرا ہمیشہ سے رہا ہے کہ میں ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہوں ان کی کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے. جہاں پہ میری ایکسپرٹیز ہوں, جہاں پہ ان کی جاب کے لیے میں اپنی اپرچونٹیز, ہمارا ایک فورم ہے سیکرز کے نام سے, ہم ان کے لیے جابز کی شیئرنگ بھی کرتے ہیں. اور آپ کے چینل کے توسط سے ہم کوشش کریں گے جو ہمارے ذریعے آئیں, ہم ان کی سی وی رائٹنگ ہے, کیریئر کونسلنگ ہے, ایجوکیشن میں کس فیلڈ میں جانا چاہیے, اس میں جو ہے پرسنلی بھی میں اویلیبل ہوں اور میرا فورم بھی اویلیبل ہے. بہت زبردست, آپ کا کنٹریبیوشن بہت اچھا ہے. اس پہ مجھے یہ بتائیے کہ یوتھ جو ابھی ہمیں اس وقت سن رہے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ سم ٹائم محسوس کرتے ہیں کہ ہم بلائنڈ ہیں, ان کے پاس وے ہی کوئی نہیں, پڑھنے کو کتاب کوئی نہیں ملتی, دیکھنے کو کوئی ڈاکومنٹری نہیں ملتی, اور وہ شتر بے مہار کا سا ایک سماں ہے. بینگ پرسن آف دی سوسائٹی اینڈ اے ریسپانسبل انسٹیٹیوشن, میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے نوجوان بہت سے کرائمز میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کو مصرف بتائیے, ان کو اپنی پوٹینشیل کو, سکلز کو کہاں یوٹیلائز کرنا چاہیے؟ جی, اصل میں اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ مطالعہ کی بات اگر کریں تو بے ہنگم مطالعہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یوتھ ان کتابوں کو پڑھے
اور یہ آبویسلی کسی استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ نے کل اچھا بزنس مین بننا ہے، اچھا جاب ہولڈر بننا ہے، انٹرپرینیورشپ میں جانا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس فیلڈ میں پہلے کون کام کر رہا ہے، اور سیکھنے کا پروسیس ہونا چاہیے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرے ایک اور دوست ہیں، ان کے ساتھ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کا جو لیئر ٹائم ہے اس کو اگر آپ صرف موبائل کی سوشل میڈیا کی یوٹیلائزیشن پہ بے ہنگم آپ اس کو اس کے بجائے آپ کیوں نہیں فری لانسنگ کی طرف جاتے؟ آپ بکس تو پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بکس پڑھ رہے ہیں جو ناول ہیں یا کوئی ایسی کہانیاں ہیں جن کا کوئی آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق، تو کیوں نہیں آپ اس مطالعہ کو کرتے جو آپ کی زندگی میں کوئی پازیٹیو جو ہے وہ چیزیں لا سکیں۔ پھر یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک آپ، میں نے وہی بات کی ہے کہ کسی گرو کی، کسی صاحب نظر کی اور کسی استاد کی کمپنی میں نہیں جائیں گے، لوگوں کو دیکھیں وہ جو پہلے آپ سے گزر گئے ہیں وہ کیسے کامیاب ہوئے۔ مجھے پھر یہاں آپ کو ٹوکنا پڑے گا، اتنا انفارمیشن کا ایرا ہونے کے باوجود بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گرو کی، استاد کی، مینٹور کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ ڈو یو تھنک دس از اسٹل نیسیسری؟ دیکھیں جی، جتنی بھی انفارمیشنز ہو جائیں، جب تک اس فیلڈ کا کوئی بندہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے، جب تک آپ اس کے آگے خود کو سرنڈر نہیں کریں گے، تو انفارمیشنز کا یہی تو مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو، آج کی یوتھ کا جو بیچاروں کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ وہ بے ہنگم انفارمیشن میں پھنس گئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ یہ لکھیں گے یہ آ جائے گا، اب اس یہ کا کل آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کیا ہیں، یہ وہی بتائے گا جو اس رستے سے پہلے گزرے گا۔ تو ہماری ایک المیہ یہ ہے کہ دنیا میں استاد سے کاٹا جا رہا ہے، لوگوں کو یہ دینے کی کوشش کریں جی کہ آپ جو ہے وہ خود بھی چیزوں کو وہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، جب تک آپ کسی اس فیلڈ کے، یعنی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی استاد سے آپ کو سارا کچھ ملے۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی سٹڈیز کریں تو اس کا ایک استاد الگ ہوگا، اگر آپ روحانیت کی فیلڈ کو سٹڈی کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک الگ استاد لینا پڑے گا، اگر آپ بزنس میں ہیں تو اس کا استاد وہ ہوگا جو آپ کا بزنس میں اس کا کوئی ایک نام ہو۔ تو آج کی یوتھ کو ساری چیزوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے یہ فوکسڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا اپنی جوانیوں کو ایسی ایکٹیویٹیز میں ضائع کر دینا ہے کہ کل ہم بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوں۔ اور یہاں پہ ایک بڑا پہلو ہے کہ ہمارا ایک شعبہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک بے ہنگم سی دنیا کی، اس کو کہہ لیں کہ جب تک آپ ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی اصل چیزیں نہیں بتائیں گے، صرف موٹیویشنل باتیں کریں گے جن کا اگین حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ ان کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں۔ تو جب تک آپ ان کو ریئلٹی بیسڈ اور حقائق کے اوپر مبنی چیزیں آپ ان کے کنوے نہیں ہوں گے، وہ خود اسٹڈی نہیں کریں گے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ کسی ایسی منزل کے راہ ہی نہیں بن سکتے کہ جس کے اینڈ پہ کامیابی کھڑی ہوگی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہالو موٹیویشن جو ہے صرف وہ ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ ہاں جی سر، آپ کے وقت کا، اس مختصر وقت کا آپ کا بہت شکریہ۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے ٹائٹ شیڈیول میں سے وقت نکالا، اور لیکن میں پھر بھی آخر پہ ضرور کہوں گا کہ اتنا کچھ ہے سوسائٹی میں، اتنی نیگیٹیوٹی ہے، اتنی پیسمزم ہے، اس سب کچھ کے باوجود بھی جو آپ جیسے لوگ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہیں اور معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے جو نرم دلی اور رحم دلی رکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ایک جنیرک میسج آپ ضرور چھوڑیں تاکہ ہماری آڈینس تک یہ بات ضرور پہنچے کہ ہمیں کیسے سوچنا ہے۔ جی، چونکہ وقت بہت جو ہے وہ مختصر تھا اور ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا، لیکن بالکل آخر پہ میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں، اس وقت ہر بندہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر، کسی سسٹم کے اوپر آپ کو شکوہ کناں نظر آئے گا۔ اب یہ ہے کہ ہم نے شکوہ کرنے والوں میں شامل ہونا ہے یا ہم اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ اس میں ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور ہر سوسائٹی کا فرد، چاہے استاد ہے، چاہے بزنس مین ہے، چاہے کوئی جاب والا ہے، وہ اس کی ڈومین اسی کے اندر رہتے ہوئے وہ ایک ویلیو ایڈیشن کر سکتا ہے۔ تو وہ میں اکثر قتیل شفائی کا جو شعر ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ آج کی اس نشست کو ہم جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔